ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ستاں بندیاں نوں جگہ ملے گی تے تھلے عرش دے سائے، تے پہلا جو ایسا ہے عادل وچ حدیثاں دے آئے، تے دوجا جو عمر جوانی عبادت وچ گزاری، تے تیجا جو جگ حب مسیتا ذکر نماز پیاری، تے چوتھا جو خوف خدا دی تے بیٹھے اکلا روے، تے پنجواں جو دین خوشی دا صدقہ تے لوکاں خبر نہ ہووے، تے چھواں جو ایک دوجے دیا کر دے نے ملاقاتاں صرف اللہ کارن مل دے بے غرض نے دنیا باتاں، تے ستواں جو عورت اس صاحب حسن بلاوے، تے کارن زنا رب ڈردا تے نیڑے مول نہ جاوے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی، عبادات ذکر و اذکار ورد و وظائف نظر و نیاز اس مالک العلام ذل جلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء خیر الورا صدر العلا منبع رشد و ہدا والی بطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ دن رات اپنیاں رحمتاں اور برکتاں کرم نوازیاں دا نزول فرمائے۔ حضرات و حاضرین، رمضان المبارک دا یہ چوتھا جمعہ شاید یہ زندگی دا آخری جمعہ، یہ آخری رمضان ہے، یا اللہ آئندہ زندگی دے اندر یہ نصیب فرمائے۔ اے لمحات اور اے ایام بڑے قیمتی ایام نے کہ اس طرح کہ اللہ نے
دنوں دے وچوں اگر دن آلہ بنایا ہے تے جمعے والے دا دن بنایا ہے، مہینیاں وچوں اگر مہینہ رحمتاں برکتاں والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہے، اور اگر عشریاں دے وچوں دیکھیا جائے رمضان دا آخری عشرہ اعلیٰ اور افضل بنایا، اگر راتاں نو دیکھیا جائے تو رمضان دے آخری عشرے دی رات لیلۃ القدر سارے سال دیاں راتاں دے نالوں اللہ نے افضل بنائی۔ سارا رمضان دن اور رات ایسے رات واسطے اللہ نے بنائی کہ ایک رات دے اندر محنت کر کے اپنے اگلے پچھلے گناہ اپنے اللہ کو لوگ معاف کروا دیں۔ یہ شان اور مرتبے والی اور قدر والی یہ رات کہ جیدہ تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی رب قدوس اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ایسی اس شب قدر دے اندر اس قرآن نو نازل کیتا ہے، برکت والی، عزت والی اور عظمت والی رات۔ بلکہ محدثین نے ایک ترجمہ کیتا ہے کہ تقدیر والی رات، کہ اس رات انسان نو اللہ معاف کر دے نے اور او دے نامہ اعمال دے اندر درج کیتا جاندا ہے، ڈائری انسان دی لکھ کے اللہ فرشتیاں دے حوالے کر دیندا ہے، پورے سال دی ڈائری۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو انہوں کی پتہ کہ شب قدر کی ہے اور رات کے ہو جائے مقام والی ہے، کنی عظمت شان والی اور رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور رات جیڑی ہے 1000 مہینے نالوں بہتر تے اعلیٰ اللہ نے بنا چھڈی ہے۔ 1000 مہینے انسان عبادت کر سکتا ہے، او دی زندگی نہیں، او دا ٹائم ہی اتنا نہیں، او دی مدت ہی اتنی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ کتنا بنتا ہے؟ 1000 مہینہ لگاؤ یعنی 83 سال 4 مہینے، جیڑا انسان اس رات نو پا لیندا ہے اللہ عطا کر دیندا ہے 84-83 سال اور 4 مہینے دی عبادت ان دے نامہ اعمال دے اندر اللہ لکھ دیندا۔ ہن دیکھو 83 سال 100 سال عمر انسان دی ہو جاندی ہے، او دے اندر انسان دیکھے خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، انسان دی صفائی ستھرائی، سونا کھانا پینا، بیت الخلا جانا باہر آنا، یہ سارا ٹائم لگاؤ ہاں تے پھر او دی عبادت اور ذکر و اذکار دے اندر جتنا ٹائم لگاندا ہے او دا موازنہ کرو، تد بھی انسان اس مقام اور اس مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا کہ انسان دن رات ایک لمحہ بھی 1 سیکنڈ خالی نہ چھڑے، اللہ دی عبادت کرتا رہے،
بلکہ یہ ممکن ہی نہیں، اگر کوئی انسان کر بھی لوے تو اس حد تک انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن اے اللہ نے اینا مقام انسان نو دیتا ہے، عطایا ہے، صرف اور صرف امت محمدیہ تے اللہ نے اپنا انعام اور برکتہ دا نزول اللہ نے کر چڑھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رمضان دے مہینے دے اندر آقا علیہ السلام نے اعتکاف کیتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیا داری تو الگ ہو کے، کارداری تو علیحدہ ہو کے، دنیا دے مسئلے اور مسائل اینا تو الگ ہو کے، اپنے ذہن دے وچوں دنیا کلو ہم کٹ کے صرف اپنے اللہ دے نال لو لگا کے عبادت کرنی، قرآن دی تلاوت کرنی، ذکر و اذکار کرنا اور دعا کرنی، نفل و نوافل کثرت دے نال پڑھنے اور تکبیر الاولا دے نال نماز ادا کرنی، اپنے رب دے حضور گڑ گڑا کے دعا کر کے اپنے اللہ بولو اور رات دا سوال کرنا کہ اللہ مینوں اور لیلۃ القدر دی رات عطا فرما دے۔ اے مقصد اعتکاف تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اعتکاف کیتا اور کیتا مسجد کے اندر۔ اگر کسی عورت نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجد کے اندر وہ بیٹھے گی۔ اکثر گھراں دے اندر خیمے لگا کے علیحدہ ہوتے اعتکاف عورتاں کر دی ہیں۔ علماء کرام دا متفق فیصلہ ہے کہ مسجد نبوی دے اندر ازواج مطہرات اور صحابیات دے خیمے لگے، او مسجد دے اندر اعتکاف بیٹھیاں۔ جتھے پردے دی سہولت موجود ہے اتھے خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھر دے اندر خواتین دا اعتکاف نہیں، اعتکاف مرد اور عورت دا ہے تے مسجد دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف دی پہلی نشانی کہ آپ دی زوجہ محترمہ جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین اللہ اکبر مسجد دے اندر تشریف لے کے آئیاں۔ آقا علیہ السلام اعتکاف بیٹھے ہوئے نے تے آقا علیہ السلام دے نال آپ نے گفتگو کرنی ہے، کوئی ضروری کم آئیاں تے آقا علیہ السلام نے گل کیتی، گل کر کے پھر مسجد دے دروازے تک انہاں نوں الوداع کہن واسطے تشریف لے کے آئے نے۔ مسجد دے دروازے تک آپ کھڑے نے اور آپ دی بیوی محترمہ وہ بھی کھڑیاں نے تے کولوں بازار دے وچوں دو صحابیاں دا گزر ہو جاندا ہے۔ انہاں دی اکھ نہیں اٹھی، انہاں دی نظر نہیں اٹھی آقا علیہ السلام والے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ انہاں دونوں نو آواز دیتی، اے فلاں فلاں میری بات سنو جی۔ اللہ دے رسول آ گئے، نظراں جھکیاں ہوئیاں، کھڑے ہو گئے، فرماندے نے پتہ نہیں آقا علیہ السلام نو کوئی شک ہو گیا ہے، کی معاملہ بن گیا وے۔ ایسی تے آقا علیہ السلام والے ویکھیا ہی نہیں، نظر ہی نہیں اٹھائی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیوی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تے فرماندے نے آقا ایسی کدو سوال کیتا وے، ایسی کدو نگاہ اٹھائی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا، میں اعتکاف دی حالت اندر مسجد اندر بیٹھا ہوا، ضروری کام واسطے میرے کول آئیاں نے، انہاں نوں میں چھڈن واسطے دروازے تک آیا ہوا تے میں اس واسطے ایک گل کیتی ہے،
شیطان انسان دیاں رگاں دے اندر انج دوڑدا ہے جویں انسان دا خون گردش کردا وے، پل پل دے اندر شکوک و شبہات ذہن دے اندر ڈال دیندا ہے۔ اے ذہن دی اندر بات نہ چلی جائے ہر ایک کی معاملہ کون ہے تے کس طرح میں اس واسطے باور کرایا ہے، واضح اور کھلی بات کیتی ہے کہ اے میری بیوی مینو مسجد دے اندر کسے کم واسطے ملن واسطے آئیاں تاکہ ذہن دے اندر کوئی گمان نہ پیدا ہو جائے، بد گمانی پیدا نہ ہو جائے۔ اور میرے آقا نے دو مسئلے حل کر چھڑے نے، ایک اعتکاف جیڑا مسجد دے اندر کر لیا، دوسرا آپ نے گمان دے بارے اندر دس چھڑیا کہ نبی دے واسطے بھی گمان جیڑا ہے کرنا، یا نبی بھی گمان دا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ گمان ہر دے اندر آ جاندہ ہے، صحابی دے اندر بھی ذہن دے اندر آ جاوے، یہ شیطان غلبہ کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے گمان نو اپنا امام نہیں بنا لینا، گمان نو سچ نہیں بنا لینا، گمان نو ترجیح اول نہیں دے دینی، پہلے گل دی تحقیق کرنی ہے پھر اپنے گمان نو اگے چلانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایسی دیکھے کہ رمضان دے درمیانے عشرے دے اندر آپ نے اعتکاف کیتا، درمیانے عشرے دے اندر اعتکاف کیتا، کس واسطے؟ لیلۃ القدر دی تلاش کرن واسطے۔ صحابی فرماندے نے آپ نے ایک دفعہ جیڑا ہے 21ویں رات دے تو اعتکاف جیڑا شروع کیتا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیتا ہے، رمضان دے پہلے عشرے دا بھی اعتکاف کیتا وے، پہلے عشرے دا بھی آپ نے اعتکاف کیتا، دوسرے عشرے دا بھی اعتکاف کیتا، تیسرے عشرے دا بھی آپ نے اعتکاف کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کی باور کرانا، معلوم کی کرنا سی کہ کس عشرے دے اندر آخری رات ہے، پھر اللہ نے واضح کر دیتا، دس دیتا میرے پیارے حبیب اے رات جیڑی ہے 21ویں رات نہیں، اللہ اکبر 23ویں رات نہیں، اے تاک راتاں دے اندر 25ویں رات نہیں، اے تاک راتاں دے اندر 27ویں رات نہیں، اے جناب تاک راتاں دے اندر 29ویں رات نہیں، اے 5 راتاں دے اندر ایک رات میں چھپا دیتی ہے۔ جیڑا بندہ میری رضا واسطے محنت کوشش کرے گا اللہ انہوں اپنی رحمت دے نال رات عطا کر دیں گے۔ یہ آخری تاکے دے اندر تاک راتاں جیڑیاں دو گزر چکی ہیں، 21ویں رات اور 23ویں رات، 3 راتاں باقی نے، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نو محنت کر کے شاید اللہ انہاں تیناں دے اندر کسے ایک رات نو ساڈے مقدر دے اندر لکھ دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے صحابی رسول بیان کر دینے اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے رات جیڑی ہے خواب دے اندر دکھائی گئی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس رات میں اللہ دے حضور سجدہ کر رہا ہوں تے مسجد دے اندر میں سجدہ ریزاں تے میری پیشانی تے گارا جڑا ہے او لگا ہویا ہے، یعنی پانی تے مٹی جڑی ہے لگ چکی ہے، اے نشانی لگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ہویا بھی اسی طرح اسے رات ہی اللہ نے رحمت دی بارش کر چھڑی ہے تے مسجد دی چھت جیڑی ہے او سم پیندی ہے، پانی جیڑا ٹپک پیندا وے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، سلام پھیریا تے میں دیکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو اپنا خواب دسیا، میں وہ نشانی دیکھی نا، پھر دیکھیا کہ آقا علیہ السلام دی پیشانی تے مٹی گلی لگی ہے
میں سمجھ لیا کہ وہ رات 21ویں رات ہے۔ ہر سال بدل بدل کے رات آندی ہے۔ بعض محدثین نے لکھے ہے اللہ اکبر اللہ، جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 23ویں رات سی ہو جڑی لیلۃ القدر دی بنی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور صحابہ کرام نے دسیا کہ یہ رات جڑی ہے 25ویں رات سی، کسی نے بیان کیتا وہ 27ویں رات سی، کسی نے بیان کیتا 29ویں رات سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میرے صحابہ مینوں رب نے دسیا سی کہ اے رات جیڑی ہے فلانی رات ہے، میں او کروں اٹھیا وا تہانوں دسن واسطے، میں اپنے صحابہ نوں اے بھی دس دیاں انہاں واسطے ہور آسانی ہو جائے، انہاں واسطے ہور جناب انہاں دیاں مشکلاں دور ہو جان۔ پر میں رستے دے اندر جس ویلے آ رہا ساں تے رستے دے اندر دو ساتھی جھگڑا کرتے پے سی، میں انہاں نوں چھڈان لگ پیا، سلجھان لگ پیا، تے اس موقع تے آ کے اللہ نے میرے ذہن وچوں او رات دا تصور ہی ختم کر چھڈیا۔ اے معاملہ انج بننا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ نے جو چاہیا کیتا، نبی دے اختیار دے اندر نہیں۔ اگر آقا علیہ السلام دا چھڈ دینا اینا پھر راہ رمضان دے اندر کوئی عبادت نہیں سی کرنی، کوئی جناب قرآن دی تلاوت نہ کر دے، نہ ذکر و اذکار کر دے، اس رات دے اندر عبادت کر دینا۔ اس واسطے اللہ نے اے رات جیڑا چھپا لیا، اے واضح کر چھڑیا۔ آخری اشرے دے اندر 5 تاک راتاں نے، انہاں راتاں دے اندر اس رات نو تلاش کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری تہاڈی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر سانو ذرا اے تے دسو نا، جیڑا بندہ اس رات نو پا لیندا ہے، جس نو رات مل جاندی ہے، اپنے رب کولوں اس ویلے کی منگے کلا کالا سوال کرے؟ آقا علیہ السلام فرماتے نے سوال کریا کرو، معافی دا رب کولوں سوال کرنا ہے، بخشش دا سوال کرنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تسی معافی نو پسند کر دے جے، ایسی معافیاں منگ رہے ہیں، تسی غفور الرحیم جے، معاف کرنے والے جے، اللہ سانو معاف کر دے، ساڈیاں معافیاں قبول کر لے۔ پیاری عائشہ اللہ کو اے سوال کریا کرو، اے فاعفو عنا جمع دا سیگا تے جے گلے واسطے منگنی ہے اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بندہ سوال کردہ معافی دا، اللہ اکبر اللہ، اپنے رب کو معافی دے پیغام جڑے نے پہنچانا، اپنے رب کو معافی منگنا، اپنے رب کو معافی منگن والا اپنا منہ تے بنا لینا، کہ رو لوے تے بڑی بہت بڑی بات ہے۔ اپنے رب کو ایسنا چولی کھلار کے اپنے رب نو کمینہ تیرے بوے وچ پہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ جوانال دھو لین دے۔ او گناہگار پاپی آیا لکھاں جھگا مار کے، سارے پاسے چھڈ تیری دار کے، ہن نہ ردیم درکاری لاگے ہو لین دے، کالا عمل نامہ جوانال دھو لین دے۔ اے ہنجو دی قیمت پتہ کنی ہے، کانسو دی قیمت کنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جناب
جناب اپنے گناہاں تے جہنم دی اگ تے اے سارے سمندراں دا پانی ڈال دیتا جائے نا، سارے دریاواں دا پانی ڈال دیتا جائے نا، جہنم دی اگ جیڑی ہے کدی بھی بھسم نہیں ہوئے گی، کدی بھی مٹی نہیں ہوئے گی۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن دی اکھ دے وچوں اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے ایک مکھی دے پر دے برابر آنسو نکل آوے، جہنم دی اگ جیڑی ہے ٹھنڈی کر دے گا، ایک مکھی دے پردے برابر۔ اور جیڑے بومے پاپی جاوے اگوں پولے وج دے، اللہ میں فلانے کول گیا وا، اللہ میں فلانے کول جانا وا، میری گل ہی نہیں سندا وا، اللہ فرماندے نے میرے در تے آ جا، 24 گھنٹے میرا دربار کھلا وے۔ اور ڈاکٹراں دا دفتر بند ہو جائے گا، حکیماں دا دفتر بند ہو جائے گا، وکیلاں دا بند ہو جائے گا، کچہریاں عدالتاں بند ہو جان گیاں، پر رب دا 24 گھنٹے دربار کھلا وے۔ جدوں رب نو پکارے گا، آواز مارے گا، رب کہن گے دس میرے بندے کی لوڑ پہ گئی ہے؟ بندہ کہندا جیڑے بوے پاپی جاوے اگوں پولے وج دے، پھڑ لو مارو مارو پیر خانے گج دے، مینو اپنے ہی بوے وچ کھلو لین دے، کالا عمل نامہ گنجواں نال دھو لین دے، مینو یہ ٹھیک گل تیرے بوے وچ میں سجدہ نہیں ہے، ٹھیک تیرے بوے وچ میں سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تینوں سجدہ او میرا سجدہ ہی نہیں، فضلون جڑکی نام مدہ سیدھا ہو لین دے، کالا عمل نامہ گنجواں نال دھو لین دے۔ اور کتھے جاواں بوا چھڈ کے اے میرے مالکا، میرا تیرے بنا کون، میرے سچے مالکا، مینو اپنے ہی بوے وچ کھلو لین دے، کالا عمل نامہ گنجواں نال دھو لین دے۔ اپنے رب کولو اینا دنوں دے اندر ایویں آہو گریا زاری کر لینا، گیڑ گڑا لینا، رب کولو منگ لینا، اللہ پکار کے بلا لینے، اے تے میں تیری بخشش دا بہانہ بنا کے رمضان بھیجے آوے، تیری بخشش دا سامان بنا کے مہینہ بھیجے آوے، تیری سہولت واسطے میں اس مہینے دے اندر لیلۃ القدر بنا چھڈی ہے، اس رات کو جاگ لے گا، رات کو پا لے گا، 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت تیرے نامہ اعمال دے اندر میں درج کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے اپنے رب کو نو استغفار کر لو نا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اوے اللہ نو کیڑی گل چنگی لگدی ہے، کیڑی گل پسند ہے؟ اللہ فرماندے نے جیڑے توبہ کردے نے مینوں بڑے ہی چنگے لگدے نے، جیڑے معافیاں منگدے نے مینوں بڑے ہی پیارے لگدے نے۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو تسی سارے رل کے رب کولو معافیاں منگو، اللہ تہانوں معاف کر دے گا۔ اور لوگو
رب کو معافیاں منگ لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس واسطے معافی منگے گا نا بندہ، رب کو اپنے گناہ جڑے نے چولی چنج کھلار کے دسے گا، انہاں دا اظہار کرنا پے گا۔ اللہ تو ویکھ رہا سا یا میں گناہ کرن والا سا، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دینا۔ فرمایا ہوا من لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اور جڑے لوگ گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگدے، اللہ اکبر، او کوئی لوگ ظالم نے، ظلم کرنے والے ہی نہیں، اینو موقع ملے ہے، اینو سہولت ملی ہے، اے تے در تے اے تے گھر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا وے، رب دی بخشش دا نزول ہو رہا وے، اے اٹھ کے نے ہاتھ کھلارے ہی نہیں، رب کولوں منگے ہی نہیں، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ہی نہیں، ذکر و اذکار کیتا ہی نہیں، انہیں استغفار کیتا ہی نہیں، اور چلیا کمزور ایمان والے اے نہیں رب نو کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دیاں ہی تسبیحاں کر دیا رہ کر۔ سب تو چھوٹا استغفار ہے کہ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، مینوں تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی، اللہ اکبر اللہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب اپنا سنایا نا، میں اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر اللہ بڑی اچھی صورت دے اندر خواب دے اندر دیکھے آنا، فرشتیاں نے پوچھے اللہ اکبر ہے جھگڑا جڑا کر رہے نے کس گل تے جھگڑا کر رہے نے؟ فرمایا مینوں کوئی علم نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اپنا ہاتھ خواب دے اندر میرے دونوں کندیاں دے درمیان رکھ دیندے نے، اللہ اکبر اللہ، تے فرشتیاں کولوں پوچھیا نا فرشتے اے کس بات دے اندر بحث کر رہے نے، کنہ عملاں دے اندر جھگڑا کر رہے نے؟ فرمایا انہاں عملاں دے اندر جھگڑا کر رہے نے کہ رب کنہ کنہ چیزاں دے اندر اعمال نو بڑھا دیندا ہے تے بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ بندے واسطے جھگڑ رہے نے فرشتے، اللہ اکبر اللہ۔ سب تو پہلا عمل کیڑا ہے؟ اینو بڑے اعمال نو معمولی اسی سمجھنے ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خواب دے اندر معاملہ پیش آیا نا، وہ پہلا سوال کیڑا ہے؟ فرمایا نماز پڑھن تو بعد بندہ مسجد دے اندر ہی بیٹھا رہندا ہے۔ کہن گے مولوی صاحب ہور کم کوئی نہیں، پر اے فضیلت تے ویکھنا، اے مقام تے ویکھنا، درجہ تے ویکھنا، نماز پڑھ لئیے پھر اے بندہ بیٹھا ہے کادے واسطے؟ ذکر اذکار دے اندر مشغول ہو گیا وے، رب دی عبادت ہور کیتی جا رہی ہے، ذہن دے اندر اے سوال بٹھا لیا ہے کہ میں اگلی نماز بھی ادا کر کے مسجد دے وچوں باہر نکلاں گا۔ نماز دے انتظار اندر بیٹھ گیا، ایک پڑھی تے دوسری دے انتظار دے اندر، دوسری پڑھی تے تیسری دے انتظار دے اندر، تیسری پڑھی چوتھی دے انتظار دے اندر، چوتھی پڑھی تے پنجویں دے انتظار دے اندر۔ فرمایا اے بندہ نماز دے انتظار اندر مسجد دے اندر ہی بیٹھا رہندا وے، اللہ فرماندے نے بہت بڑا عمل ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ نماز ادا کرن واسطے اے بندہ پیدل سفر کردا ہے، پیدل سفر کردا ہے۔ اوے پیدل سفر کرن دا کی فائدہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جیڑا ہے اپنے گھروں وضو کردا ہے، اے جناب بڑے آرام دے نال، اطمینان دے نال، وقار دے نال، مہذب طریقے دے نال اے چلدا آ رہا وے، مسجد دے وال چلدا آ رہا ہے۔ اللہ آسمان تو حکم دیندے نے اے میرے نوری فرشتے ہو جاؤ نا ہے بندہ میری محبت واسطے، میری
عبادت واسطے میرے گھر وال وضو کر کے جا رہا ہے، اے میرا مہمان بن گیا وے، یہ پیراں دے تھلے اپنے نوری پر بچھاندے جاؤ، نوری پر بچھاندے جاؤ، اور تواڈے پیر مٹی تے نہیں لگدے، خاک دے اندر نہیں جاندے، اور اٹاں دے اُتے جناب اے جناب سڑک دے اُتے نہیں چلدے، بلکہ نوری پراں دے اُتے تو ہاڈے قدم ٹکیندے جاندے نے، مسجد دے اندر آندے ہو۔ اس واسطے کیا وقار دے نال آؤ، نماز دی نیت کر لئی نا بندہ اودو تو نماز دی حالت دے اندر ہے، اوندا اجر و ثواب شروع ہو گیا ہے۔ اس واسطے نماز دے اندر دوڑ کے ملن تو آقا علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ جیڑی نماز پا لو مل جائے جنیاں رکھتاں انہوں ادا کر لو، بعد دے اندر اپنی پوری نماز کر لو نا۔ اس واسطے فرمایا نماز دی حالت دے اندر دوڑنا نہیں۔ تیسرے نمبر تے فرمایا ناپسندیدگی کی وجہ کر کے اے بندہ پھر بھی وضو کر دے، پسند نہیں، کیوں؟ سردی آ گئی ہے، پانی ٹھنڈا وے، رات اٹھے ہے تے پانی ٹھنڈا ہے، دنے نو پانی ٹھنڈا ملے ہے، دل نہیں چاہتا کہ ہاتھ لاوے پانی نو، غسل کرن دا دل نہیں کردا، اے جناب وضو کتھوں کرے گا؟ پانی نو ہاتھ لگان نو دل نہیں کردا۔ فرمایا ناپسند کردیاں وجہ کر کے، ناپسندیدگی دی وجہ کر کے پھر بھی اللہ دی محبت واسطے بندہ وضو کردا وے، اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے انہاں عملاں تے پابندی کیتی، انہاں اعمال تے پابندی کیتی، او بندہ بھلائی تے زندہ رہے گا، خیر تے بندہ فوت ہوے گا، اور گناہاں تو انج پاک ہوے گا جویں اللہ نے اج اس بندے نو زمین تے بھیجیا وے۔ کیویں؟ 3 عمل مسجد دے اندر بیٹھے رہنا، واللہ اکبر نماز تو بعد، پھر جناب مسجد والا آنا تے پیدل سفر کرنا، ناپسندیدگی دی وجہ کر کے پھر انہیں وضو کرنا، اللہ اکبر۔ 3 عمل جڑا بندہ اپنی زندگی دا معمول بنا لیندا ہے، اللہ فرماندے نے او بندے تے میریاں رحمتاں نازل ہون گیاں، او خیر تے بندہ زندگی بسر کرے گا، خیر تے بندہ فوت ہوے گا، او تے گناہ میں سارے معاف کر دیواں گا جویں دی کوئی غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لوگوں اور میرے صحابہ گل سن لو نا، اے آخری عشرے دے اندر محنتاں کر لو نا۔ اما جان عائشہ صدیقہ فرماندیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تہ بند جیڑا اینو مضبوط کر لیندے، تہ بند اینو مضبوط کر لیندے۔ کی مقصد؟ اشارہ دیتا نا، جویں بندہ کوئی کام کرن لگدا ہے نا، کوئی جناب زمیندار اٹھدا ہے، اٹھ کے جناب اپنے بازو اتے کردا ہے، انہاں بازواں دے اندر کی زور ہے؟ ایک جسم نو جناب حلاوت دین واسطے، ہوشیاری دین واسطے، چکنا کرن واسطے اپنی شلوار تہ بند اونچی کر لیندا ہے، بازو اونچی کردا ہے، یار اے کم دی ایسی ری تیسی میں کم کرنا ہے، رہ کیویں جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا علیہ السلام اپنا تہ بند کس لیندے، کی مطلب؟ پہلے دناں نالوں پہلیاں راتاں نالوں زیادہ جاگ دے اندر زیادہ اللہ دی عبادت کر دے سن، تے ایسی عبادت کی کرنے ہیں؟ ویکھو کنا مقدرہ والا، کنا پاک باز اور اعلیٰ ترین مہینہ، تے مسجد ایسی خالی کر چھڑیاں نے، بازار پر چھڑے نے، بازاراں دے اندر چلے جاؤ، اور رمضان دے روزے رکھن واسطے کیا تلقین کیتی نیکیاں زیادہ کرو، تلقین کیتی ثواب زیادہ حاصل کرو، تلقین کیتی صدقہ خیرات زیادہ کرو، تلقین کیتی اس عشرے دے اندر محنت کرو تاکہ تسی لیلۃ القدر دی رات جیڑی انہوں حاصل کر لو۔ ایسی دن بھی بازاراں دے اندر شاپنگ واسطے چلے گئے، ایسی راتاں بھی شاپنگ واسطے چلے گئے، تھک ہار کے آ کے سو گئے، صبح سحری ویلے بھی
جاگنا ہی ستے ہی رہے، روزے بھی ساڈے فوت ہو گئے، ساڈے دن بھی گزر گئے، ساڈے ایام بھی گزر گئے، اور خالی چولی لے کے عید الفطر ادا کرنے واسطے جناب ون سونے سوٹ پا کے، ون سونے جتیاں پا کے، فیشن میک اپ کر کے لوکاں نو دکھان واسطے عیدگاہ دے اندر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے دی عید ہی نہیں، وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس بندے دی عید ہی نہیں، اس بندے دی خوشی نہیں جس بندے دے روزے اللہ نے قبول نہیں کیتے تے او دے گناہ معاف نہیں کیتے۔ ہن اپنا اندازہ لگا لو، ایسی عبادت کر رہے ہیں، ایسی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا اپنے رب نو راضی کر رہے ہیں کہ رب نو ناراض سے ادا کر رہے ہیں۔ ایسی رمضان تو شروع تو ہی بازاراں تے چہرے کر لینے، بازاراں والے رخ کر لینے، شاپنگ واسطے، کدے واسطے؟ آخری دن جڑا 30واں دن ہے یا 29واں دن عید الفطر دا آنا ہے، اس دن دی تیاری کرن واسطے لگ گئے ہم، بلکہ اللہ نے سانو قبر دے عذاب تو بچن واسطے، جہنم دی اگ تو بچن واسطے، جنت حاصل کرن واسطے، جہنم تو بچن واسطے اللہ نے مہینہ دیتا وے، ایدیاں بہاراں دتیاں نے، ایدیاں موجاں دتیاں نے، اے لوٹ سیلاں دتیاں نے، ایسی رب دیاں لوٹ سیلاں چھڈ کے تے دنیا دیاں سیلاں پیچھے تکے کھا کے فرض نمازاں فوت کر لئیاں، اپنے دن ایام انہاں نو ضائع کر لیا، رب دی عبادت ایسی نہیں کیتی، رب نو ناراض، رب نو منایا نہیں، ایسی خوش نہیں کیتا، اوویں ہی سارے سال دے گناہ چولی دے اندر پائے ہوئے، ایسی عید پڑھن واسطے آ گئے ہیں، لوکاں نو ملن واسطے جا رہے ہیں، کی انہاں نو کہو گے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے ہیں، خوشک روٹی دا ٹکڑا جیڑا چبا رہے ہیں، سکی روٹی دا ٹکڑا چبا رہے ہیں، کسی نے پوچھن والے نے کہا علی جی آج تے عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، علی کی فرماندے نے اور میرے دوستا عید تے خوشی آج اس بندے دیئے جدے رب نے روزے قبول کر کے گناہ معاف کر چھڑے نے۔ پتہ نہیں ساڑھے قبول ہوئے نے کہ نہیں، ساڑھیاں نیکیاں قبول ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں، ساڑھے نامہ اعمال دے اندر ثواب درج ہویا کہ نہیں ہویا، ایسی کی میں کہہ سکنے ہیں رب ہی جاندہ وے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ اور رب بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، اور رب بخشن والا ہے۔ اللہ اکبر، رب کو لو معافیاں مانگ لو، رب کو لو اپنے گناہ معاف کروا لو نا۔ اس مہینے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے آخری عشرے دے آخری دن دے ایام دے اندر فرمایا تسی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ کیڑا صدقہ؟ صدقۃ الفطر، یعنی اس روزیاں دے اندر ساڑھے کول کمی کوتاہی ہو گئی ہے جناب، ایک دن دے بچے تو لے کے بڈھے ضعیف بندے بیمار تک گھر دا جیڑا فرد سربراہ دے تے لازم ہے انہاں دا صدقۃ الفطر ادا کیتا جائے۔ صحابہ کرام بھی صدقۃ الفطر ادا کر دے سن، اس وقت جو زیادہ سن، اس وقت جناب منقع سی، اللہ اکبر، کھجوراں موجود سن، اونا اناج دے صحابہ کرام من کے ٹوپا جیڑا ادا کر دے سن تاکہ جیڑے غریب مسکین غربا نے اے ساڑھے گناہاں دا کفارہ ہو جائے، اونا دی بھلائی ہو جائے، اونا دے نال تعاون ہو جائے، وہ بھی کھا پی کے اپنا لباس اچھا بنا کے عید دے اندر شامل ہو جان۔ ایتھے جناب روٹی بدل گئی ہے، وقت ہی بدل گیا ہے، رمضان شروع ہوندا ہے، دروازہ کھڑکدا ہے،
کون جی اللہ بھلا کرے صدقات الفطر دے دیو، فطرانہ دے دیو۔ دیکھو فطرانے دا انہوں نے کنا پتا، مطلب پوچھ لو فطرانہ ہے کندا اور کس مقصد واسطے دینا ہے۔ اس واسطے پہلے روزیاں تو فطرانہ جڑا ادا نہیں کرنا۔ محدثین اور علماء کرام دا اس بات تے متفق فیصلہ ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے عید تو تسی اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہو۔ یہ فطرانہ جڑا ہے اصل دے اندر روزیاں دا ایک کفارہ ہے۔ روزیاں دی کمی کوتاہی اللہ اس بہانے ختم کر دیندے نے، پوری کر دیندے نے۔ جے تسی پہلے ہی دے دیتا جی پہلے ہی دے دئیے، جدو حکم ہے ہی نہیں، سنت طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام تے شوال دا چند دیکھ دے، پھر بعد اندر صحابہ اکرام اپنا فطرانہ جیڑا وہ ادا کر دے سن۔ لیکن ایک حدیث جیڑی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آندی ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی، وہ صدقات الفطر ہی سی، مال جیڑا پیا رات نو ڈیوٹی کر دے، شیطان انسانی شکل اندر آندا چرا کے لے جاندا۔ 3 دن معاملہ پیش آیا، آخر پھر انہاں پکڑ لیا۔ نہ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دسیا کہ آج بھی شیطان نو پکڑیا، منتا ترلے پا کے وہ نکل گیا، پتہ نہیں کون ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے شیطان ہے، انسانی صورت دے اندر آندا ہے، مال چرا کے لے جاندا ہے۔ پر آقا علیہ السلام نے دسیا اللہ دے نبی مینوں ایک نا وظیفہ دس گیا ہے کہ اے پڑھ کے اپنے مال تے پھونک دے گا، تیرا مال کوئی بھی نہیں چرائے گا۔ فرمایا وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ شیطان سی پر چیز تینوں چنگی دس گیا ہے۔ وہ اسے فطرانے دا مال ہی جمع کر لے سن۔ علماء کرام نے تحقیق کی تھی اور نچوڑے کڈیا کہ وہ واقعہ ہی 2-3 دن پہلے سے صحابہ کرام دین لگ پیندے تاکہ جڑے اندے مستحق نے ضرورت مند نے انہاں تک وہ مال پہنچ سکے۔ اللہ کو دعا کہ اللہ مینوں اور تہانوں صحیح معنیاں دے اندر عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب